حضرت امام حسین علیہ السلام کا وادی ثعلبیہ میں خواب دیکھنا۔ صاحب معالی سبطین لکھتے ہیں، وادی ذات عرق سے سفر کرتے ہوئے ظہر کے وقت منزل ثعلبیہ پر امام علیہ السلام نے نزول اجلال فرمایا۔ حضرت نے اپنے زانوں پر سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سکون کیا اور حضرت کو تھوڑی سی نیند آئی، پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کہ میں نے حاتب غیبی کو دیکھا جو کہہ رہا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور موت آپ کو بہت تیزی سے بہشت کی طرف لے جا رہی ہے۔ بروایت ابی مخنف، امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جو ہی یہ کلمہ جاری ہوا، حضرت علی اکبر جلدی سے آئے اور عرض کیا، اے بابا جان، کلمہ استرجاع کیوں پڑھا ہے؟ خدا کبھی آپ کو دکھ نہ پہنچائے اور ہمیشہ صحیح و سالم رکھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا ابھی آنکھ لگی تھی کہ ایک سوار کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گروہ سفر کر رہا ہے، حالانکہ موت ان کو بہت جلدی لے جا رہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں بیٹا، خدا کی قسم ہم حق پر ہے۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، تو پھر ہم میں موت سے کیا خوف ہے؟ حضرت نے فرمایا، بیٹا خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ جناب ابی مخنف لکھتے ہیں، امام علیہ السلام کے ثعلبیہ میں نزول کے بعد ایک نصرانی اپنی والدہ کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دونوں نے اسلام قبول کیا۔ صاحب معالی سبطین لکھتے ہیں، یہ نصرانی شخص وہب بن عبداللہ بن حباب کلبی ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ رات گزاری۔ صبح سویرے ایک کوفی شخص ابو ہریرہ ازدی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا وجہ ہے کہ حرم خدا اور حرم جد ازہر سے منہ موڑ لیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر اے ابو ہری ازدی، بنی امیہ نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، ضبط کر لیا، اور میں نے صبر کیا، میری عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالا، میں نے صبر کیا، اب وہ میرا خون بہانا چاہتا ہے، تو میں نے حرم جد اور حرم خدا کو چھوڑ دیا تاکہ حرمین کی عظمت میرے خون سے پامال نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم، بنی امیہ کا یہ ظالم گروہ مجھے قتل کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کا لباس پہنائے گا اور ان پر ایک تیز دار تلوار مسلط کرے گا، اور ایسے شخص کو ان پر مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل و خوار کرے گا، حتیٰ کہ یہ قوم سبا سے بھی زیادہ